Welcome to my.mini vlog. Sharing with you all that daily baking experiences, tips, tricks, recipes. تو یہ ہے پیارا سا کیک اینڈ یہ ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا سا فیڈ بیک جس نے دل خوش کر دیا، کیونکہ جب بندہ بنا رہا ہوتا ہے اور بہت دل اور محنت سے بناتا ہے تو یقین بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اچھا فیڈ بیک آئے گا۔ تو یہ جو کیک ہے اس کا ڈیزائن بڑا ہی لیٹسٹ اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں کافی عرصے سے بنانا بھی اسے چاہ رہی تھی، لیکن مطلب لوگ جس طرح کی ڈیزائننگ دیتے ہیں اسی طرح بنانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کسی نے اسٹوڈنٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا، تو مجھے نا خود یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کتنے پاؤنڈ میں بن جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ 3 پاؤنڈ تک بن جائے گا نا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بنانے لگتا ہے نا اس ٹائم آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے کم میں بنے گا، زیادہ یوزلی زیادہ میں ہی بنتا ہے نا، چیز زیادہ ہی بن رہی کیونکہ ڈیزائننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے یہ تھا کہ کریم میں بن جائے گا اور اوپر یہ بو وغیرہ لگ جائے گی نا، لیکن یہ میرا ہمیشہ سے ایکسپیرینس کر کے یہی نتیجہ نکلا ہے کہ کبھی بھی کریم پہ رسک نہیں لینا چاہیے فونڈنٹ لگانے کا نا۔ تو جب میں اسے بنانے لگی تو یہ اگر چھوٹے پین میں بنائیں، ہائٹڈ کیک بنائیں تو اوپر بو اتنی اچھی نہ لگتی، کیونکہ ایز اٹ از ڈیزائن کاپی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ مطلب گلائی میں زیادہ ہوتا۔ تو اس چکر میں یہ جب میں نے اسے بنایا تو یہ صرف مطلب پھر میں نے یہ بھی ڈیسیژن لیا کہ اسے نا کریم میں نہیں بنانا چاہیے، اسے وائٹ چاکلیٹ گناش کی کوٹنگ کرنی چاہیے اس کے اوپر نا۔ تو اس لیے پھر میں نے اسے نا جب ابھی صرف کم کو چاکلیٹ کا ہی کر کے رکھا تو یہ 4 پاؤنڈ مطلب اس ٹائم ہی ہو گیا تھا۔ تو جب میں نے پھر چاکلیٹ گناش لگائی، اس کی ابھی سنگل لیئر لگی تھی، تو اوبویسلی یہ 4.5 سے اوپر ریڈی ہو کے تو اس کا حساب کتاب بھی دور ہو گیا تھا نا۔ تو بہرحال یہ پھر اپنی میری چوائس تھی کہ میں نے اسے، کیونکہ میں نے کسٹمر سے پیمنٹ جو ہے وہ میں نے کریم والی ہی لی تھی، میں نے اسے فونڈنٹ والی نہیں لی تھی، نہ ہی چاکلیٹ والی، کیونکہ ہر چیز کی پرائسز ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر کیونکہ یہ اتنی ہیوی بو آنی تھی اور ویٹ زیادہ تھا، سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ایک فونڈنٹ کی کوئی چیز یوز کرنی ہو تو نیچے جو ہے وہ اس کی فروسٹنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو نا، تاکہ وہ اچھے سے مینج ہو جائے۔ اچھا یہ بو جو ہے، یہ میں کوئی بھی چیز جو ہے نا فونڈنٹ سے کی پہلے سے بنا کے نہیں رکھتی۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ فونڈنٹ کی چیز کو بنا کے اوور نائٹ رکھتے ہیں تو وہ ڈرائی ہو جائے گی، لیکن میں کبھی بھی پہلے نہیں بناتی، میں مطلب جب آرڈر ہوتا ہے اسی ٹائم میں بناتی ہوں نا۔ تو اسے ڈرائی کرنا ہوتا ہے نا، یہ خود بخود اس طرح نہیں رکتی، جیسے کہ اندر یلو کلر کا میں نے کارڈ سا لگایا ہوا ہے، یہ اسے تھوڑی سی سپورٹ دینے کے لیے کہ وہ شیپ میں، آلدو یہ شیپ میں ہی تھی، بعد میں نے نا نکال دیا جب دینے لگی تھی۔ تو اسے نا ڈرائی کرنے کے 2 میتھڈس ہوتے، مطلب کافی سارے میتھڈ ہوتے ہیں، لیکن میں 2 یوز کرتی ہوں۔ ایک تو ٹائلوز یوز کرتی ہوں اندر، تو اس اور نمبر 2 اسے تھوڑی دیر رکھ دیتی ہوں، مطلب اوپن رکھتی ہوں، اور نمبر 2 اسے میں مائکرو ویو کر لیتی ہوں ہلکا سا نا، تو اس سے بالکل 2-3 سیکنڈ کے لیے اس سے بہت جلدی سے ہارڈ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے اسے ہارڈ کر سکتا ہے نا۔ تو اچھا اس جو کیک تھا نا اس میں سیمپل کیک تھا، اس میں تھوڑا سا اس پہ شائننگ آ رہی تھی، تو اس پہ پھر میں نے سوچا چلے بھی شائننگ دینے کے لیے پرل شائنر میرے پاس تھا، تو وہ لیکوڈ جو انہینسر ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے یوز کرتے ہیں، تو وہ میں نے پھر اسے پرل شائنر بھی لگا دیا، اور اس کی اتنی اچھی لک آ رہی تھی، تو بنا ہوا اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہوم بیکر سے لینے کیک پرچیز کرنے کے فائدوں میں نا بہت سارے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کوالٹی اور کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کوانٹٹی بھی زیادہ مل جاتی ہے نا۔ تو مجھے کبھی بھی مطلب یہ افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے زیادہ میں بنایا ہے۔ میں جسٹ بتاتی ضرور ہوں کسٹمر کو کہ بھئی آپ کا یہ کیک جو ہے وہ زیادہ پاؤنڈ میں بنا ہے، وہ بھی اس لیے کہ چلیں بھئی نیکسٹ ٹائم جب وہ آرڈر کریں گے نا، تو اکثر کسٹمر ایسے ہوتے ہیں وہ لاسٹ ٹائم تو آپ نے جی 1 پاؤنڈ میں بنا دیا تھا، تو انہیں نہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم یا مطلب اس ٹائم یہ کیک جو ہے وہ اتنے پاؤنڈ میں بنا ہے، تاکہ بے شک وہ پے نہیں کرتے، مطلب اوبویسلی پے کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسی بات جتنا ہم نے کہا ہے، مطلب ہم نے خود ہی اپنی چوائس سے اس سے زیادہ کیا ہے، تو لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ مطلب کسٹمر جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنے پاؤنڈ میں بنا ہوا تھا نا۔ اور مجھے خود بھی جب نیا ڈیزائن بناتی ہوں تو جب بے شک وہ کم پاؤنڈ کے میں نے چارجز لیے ہوتے ہیں، یہ کم مطلب کہا ہوتا ہے زیادہ میں بن جاتا ہے، تو مجھے نیکسٹ ٹائم کے لیے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ زیادہ پاؤنڈ میں بنے گا اور یہ اس طرح بنے گا نا۔ تو یہ بیکنگ یا کوئی بھی فیلڈ وہ ایکسپیریمنٹ سے آپ جتنا سیکھتے ہیں نا
اتنا کبھی بھی پڑھ پڑھ کے کبھی بھی کسی چیز سے نہیں سیکھتے جتنا آپ ایکسپیریمنٹ کر کر کے سیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے مطلب ابو جی جو ہے ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے مطلب جو بھی انگلش یا اردو یا کوئی بھی سبجیکٹ جو بھی چیز یاد کر رہے تھے انہوں نے کہا 10 صفحہ لکھو نا. تو اس کا نا اس طرح ہمیں اس ٹائم میں چڑ لگتی تھی کہ ہم کیوں لکھیں نا. تو پھر مطلب ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اس طرح جب آپ لکھتے ہیں نا بار بار تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو کام ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی کام جب ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ اتنے کا مطلب پاؤنڈ میں بن گیا تھا یا اس کی یہ والی آئسنگ صحیح رہی تھی یا اس کا یہ والا پین سائز صحیح رہا تھا، بالآخر کرتے کرتے آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سیکھنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بندہ ایک دن میں جو ہے نا چیزیں نہیں کر رہا ہوتا اور ایکسپیریمنٹ سے آپ بہت اچھا سیکھتے ہیں.